السلام. سر مجھے وظیفہ چاہیے. جی آپ بولیں کیا وظیفہ چاہیے؟ بس دین دنیا کی ترقی کے لیے اور حلال مال و دولت کے لیے. دین دنیا کی ترقی کے لیے اور حلال مال و دولت کے لیے. جی سر جی سر. چلو میں ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں، ایک کہانی بھی سناتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے لاہور میں اسٹیشن کے ساتھ ایک چوک ہے، آسٹریلیا چوک. ٹھیک ہے سر. بڑی پرانی بات ہے، میں ٹرین سے اترا، کوئی آج سے 30 سال 25 سال پرانی بات ہے. میں نے مسجد میں، وہاں مسجد ہے آسٹریلیا مسجد، میں نے نماز پڑھی تو باہر ایک سائیکل کے اوپر ٹھیلا لگا کے پھلوں والا کھڑا تھا. میں نے اس سے پھل خریدے، اس کی حالت دیکھی تو لگتا ہے بہت غریب ہے. میں نے اس کو ایک دعا بتا دی، میں نے کہا آپ کو دعا بتاؤں، اللہ آپ کو تمنگری دے گا. اس نے میری بات کی قدر کی، میں نے وہ لکھ کے دے دی. مسنون دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور میں نے کہا اس کو سارا دن آپ کھلا وضو بے وضو بہت پڑھیں، بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں. اس کو سمجھا کے میں چلا گیا. کوئی کئی سالوں کے بعد، میں مختصر بات واقعہ سنا رہا ہوں، کہنے لگا کہ ملا، کیسے ملا، جو بھی، کہ میرے پاس اللہ نے برکت شروع کر دی. ساتھ ہی ایک بکتا ہوا ہوٹل تھا، وہ بک رہا تھا، میں نے وہ لے لیا. پھر ہوٹل کے ساتھ ایک اور دکان تھی، میں نے وہ لے لی. پھر فلاں جگہ میرے پلاٹ ہیں، فلاں جگہ پراپرٹی ہے. اب وہ لاہور کے مالداروں میں شمار ہوتا ہے. میں نے اس کو یہی دعا بتائی تھی، بہت پرانی بات ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. مولا اپنے غیب کے خزانے سے میری حلال سے کفایت فرما اور مجھے حلال حرام کے حوالے نہ فرما. وہ امن سواک، اور در در کا بھکاری نہ بنا کسی کا، اپنے در کا منگتا بنا. اس دعا کے بڑے کمالات ہیں. تو میں آپ کو یہ دعا دے رہا ہوں، آپ دعا پڑھیں، بہت پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ برکت ملے گی، بہت ملے گی. ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو گیا. ٹھیک ہے سر. میں بیعت بھی کرنا چاہتا ہوں. بیعت کر لی، آپ کو کر لیا. سورۃ توبہ کی آخری جو دعا ہے تو وہ بھی پڑھتا ہوں، اس کی اجازت دے دی. اور دعا بھی کرو سر. جی میں دعا کروں انشاءاللہ، دعا کروں. السلام علیکم ورحمۃ. شکراً. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں محمد زاہد بول رہا ہوں دبئی سے. جی جی میری وائف کا نام ہے فرح ناز. تو تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے ان کے سر میں بہت درد ہے، اور یعنی کہ پڑی رہتی ہے بس بستر کے اوپر نا. جی جی. تو میں اس وجہ سے بہت ٹینشن ہوں. ہم نے حساب وغیرہ بھی کروایا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے تعویذ کیے ہوئے. اچھا جی. تو آپ کچھ بتا دو کیا ہوا ان کو. ٹھیک ٹھیک. اپنی آپ وائف کا نام بتائیں گے محترم؟ محمد زاہد. جی نہیں، اپنی بیوی کا نام بتائیں گے؟ فرح ناز. ہاں. ایسا کریں کہ انہیں کہیں کہ وہ اپنے سر پہ کنگھا دیں، لیکن یہ عمل کرنا ہے ہر ہفتے کے دن اور ہر منگل کے دن. اور ان کے کنگھے کے اوپر جو بال، آپ سن لیجئے، اگر آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو بعد میں آپ جو ہے ہماری یہ پروگرام کی ریکارڈنگ سن لیں گے. ان کے بال جو وہ اتریں، چند بال اتریں، انگلی پہ لپیٹتے ہوئے ان بالوں کے اوپر پڑھیں گے 40 بار یا مانعو یا مانعو. اللہ کا نام ہے، یا مانعو، انگلی پہ لپیٹتے ہوئے یا مانعو. جی 40 بار آپ پڑھیں گے. وہ آپ کی بیوی پڑھے گی. یہ ہر ہفتے ہر منگل، 11 ہفتے 11 منگل یہ عمل کرنا ہے. 11 ہفتے کے دن 11 منگل یہ کرنا ہے. عین زوال کے وقت دوپہر میں تقریباً 12 سے 1 کے درمیان روزانہ، منگل اور ہفتہ. ان بالوں کو جمع کر لیجئے. 11 ہفتوں کے بعد وہ بال کہیں دفن کر دیں. ایک تو یہ عمل کریں.
دوسرا ایک عمل میں نے بتایا تھا، اس کو بہت دنیا نے کیا، کہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹ لیں اور ان کو کسی ٹشو میں، سفید رنگ کے ٹشو میں یا سفید لٹھے میں، ایسے کہ جیسے کفن دے رہے ہیں، لپیٹ کے ان پر صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، اولا کر 3 دفعہ درود، اس تصور کے ساتھ کہ جو بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، نظر بد، تکلیفیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری مر گئیں، ختم ہو گئیں، وہ پھر ناخن دفن کر دیں۔ جب بھی ناخن ہوں ہر ہفتے 15 دن کے بعد یہ عمل کر لیجئے، حیرت انگیز عمل ہے۔ اس کے آپ اگر تجربات دیکھنے ہیں تو ہماری یہ پوسٹ اٹھائیں، اس پوسٹ کے اندر لوگوں کے ریمارکس ملیں گے آپ کو، یہ تقریباً یہ وہ پوسٹ ہے جس کو 1.25 کروڑ بندوں نے اس کو، اور اس کی ویورشپ ہے۔ اگلی آخری بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے جو سارا دن آپ نے پڑھنا ہے، اور بہت توجہ سے، بہت دھیان سے، آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ فاتحہ شفا ہے اور یہ سورۃ فاتحہ کا دل ہے، بس یہ آپ کر لیں، بہت زیادہ کر لیں، انشاءاللہ صحت گھر میں بھی، آپ کی بیوی میں بھی، اور سب کے ہاں صحت تندرستی ملے گی۔ میں دعا کروں گا۔ اوکے، ٹھیک ہے، کہاں سے بول رہے ہیں؟ اوکے جی، بہت شکریہ۔ دبئی سے بول رہا ہوں، پہلی دفعہ میں نے